شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. درود پڑھیے کہ تحلیل ہو وجود میں نور. ماشاءاللہ. درود پڑھیے کہ تحلیل ہو وجود میں نور. سلام پڑھیے کہ قلب و جگر رہے مسرور. درود پڑھیے کہ شہد نوا ملے واصف. سلام پڑھیے کہ ذل لوا ملے واصف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں جانتے ہیں. نیک خواتین کسی کو گالی نہیں دیتی، زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، زبان پر قفل مدینہ لگا کے رکھتی ہیں، اپنی زبان کو بری چیزوں سے بری باتوں سے بچا کے رکھتی ہیں، اور کسی کو گالی دینا تو درکنار، بغیر کسی اجازت شرعی کے کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتی. نیک خواتین اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہیں، انہیں بھی گالی دینے سے روکتی ہیں، اور اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو اپنی زبان کو گالی دے کے گندا نہیں کرتی. اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو بھی ان نیک خواتین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. الحمدللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے فیضان رابعہ بصریہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے جانتے ہیں کہ آج حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیہ، اور ایسی ان کی شان ہے سبحان اللہ کہ عورتوں میں ان کی عبادت گویا کہ ضرب المثل ہے کہ تو رابعہ بصریہ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی عبادت میں زندگی انہوں نے گزاری. ان کے کچھ فرامین ہم سنیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی جو فرامین ہیں، وہ عرق ہے، نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا. سبحان اللہ. آپ سے پوچھا گیا گناہ گار کی توبہ قبول ہے یا نہیں. انسان گناہ تو ہو جاتا، توبہ کرے قبول ہے یا نہیں. فرمایا گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے. ہائے ہائے، کیسی پیاری بات ہے. اگر توفیق مل جائے تو قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا. کیا بات، یعنی توبہ کی توفیق ملنا بھی یہ قبولیت کی نشانی ہے. ہاں میرے ذہن میں نیکی کا خیال کس کی طرف سے آیا؟ اللہ پاک کی طرف. ٹھیک ہے، اب میں نیکی کر رہا ہوں تو اس کے کرم سے امید رکھوں وہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو توبہ کی توفیق دے پھر وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا بات. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ. مایوس تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، لا شریک مانتے ہیں. وہ سارے جہاں کا خالق ہے، مالک ہے، جنت دوزخ کا مالک ہے. ہمیں اس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا. ہم اس کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت پر ایمان لانے والے ہیں. گناہ ہو گیا تو اب توبہ کرنی چاہیے. اچھا، بلا تاخیر توبہ کرنی چاہیے. بھائی دیکھیں کہ میں کہوں کہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا
اب میں کل توبہ کر لوں گا. نہیں. کل پل کا پتہ نہیں ہے, کل کس نے دیکھی بھائی. بے شک. تو فوراً جیسے ہی گناہ ہو توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو یہ بھی ایک گناہ ہے کہ توبہ کیوں نہیں کی. صحیح صحیح. اب دیکھیں کہ کوئی چیز ہو جاتی, میں آپ کے ساتھ چل رہا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, سوری معاف کیجیے گا, بندہ فوراً کہتا ہے ٹھیک, اپنے رب سے معافی نہیں مانگتا. ہائے ہائے. نماز نکل گئی, استغفر اللہ. استغفر اللہ. کسی کا قرض نہیں دیا, کسی کی دل آزاری کر دی. اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے انجم بھائی, کہ جو حق عبد ہے وہ حق اللہ بھی ہے. میں آپ سے معافی مانگوں نا تو اللہ سے بھی معافی مانگوں. میں نے آپ سے قرضہ لیا, تاخیر کر دی, تو اب میں آپ سے بھی سوری کروں, اللہ سے بھی معافی. اللہ پاک سے بھی توبہ کرے. صحیح صحیح. اچھا, رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں صرف زبانی توبہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے. ہائے ہائے. سچے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت نہ ہو. ہائے ہائے. دوبارہ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی. ہاں جی. اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنا, گناہ پر قائم رہتے ہوئے, اس کو کہا گیا اللہ سے مذاق کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ. سچی توبہ کی مطلب کیسے سعادت حاصل ہو, اس پہ بھی ایسا کچھ ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. دیکھیں کرتا تو جب توبہ کرتا اس کو تو دل میں تو یہ ہوتا کہ واقعی سچی توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, لیکن پھر معاملہ ایسا ہو جائے. دیکھیں بزرگوں نے یہ کہا, جس گناہ سے تو نے توبہ کی اگر تو اس سے بچ رہا ہے سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی. کیا بات ہے. اچھا, اگر نہیں بچ رہا تو قبول نہیں ہوئی. قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب میری شرمندگی ندامت وہ نہیں تھی جو چاہیے تھی, اصل نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے شرمندگی توبہ ہے. بندہ گلٹی فیل کرے کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کی, میں نے رسول کی نافرمانی کی, میں نے ماں سے بدتمیزی کی, میں نے باپ سے بدتمیزی کی. یہ فیلنگ کیسے ملے گی؟ اللہ کی توفیق سے ملنی ہے بھائی. ہائے ہائے. کو دینی مطالعہ کریں, کوئی صحبت اچھی رکھیں, اچھی صحبت میں رہے. پھر یہ ذہن میں باتیں آتی ہیں. اچھا, اپنے کیے پر گناہ ہوا نا, توبہ کرنی ہے نا. جی ہاں. اپنے کیے پر شرمندگی, احساس شرمندگی, احساس شرمندگی, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. یہ توبہ. کیا بات. اچھا, پھر کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھی, توبہ. وہ پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں قضا کرنی پڑیں گی. قضا نمازوں کا طریقہ میرے سنت کا رسالہ ہے, اس کو لے کر پڑھے اس کے مطابق. اچھا, روزے نہیں رکھے رمضان کے, اب تو اس کی توبہ بھی کرنی ہے جو وقت پر ہی رکھے, اور اس کی قضا بھی کرنی ہے. صحیح. اسی طرح کسی کا مال دینا تھا, قرضہ جو لیا قرضہ وہ لیا نہیں دیا, یا چوری کر لی, استغفر اللہ, تو اب اس کو وہ دینا ہے, توبہ اللہ سے کرنی ہے. کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کا دل دکھا دیا, ساس نے بہو کا دل دکھا دیا, بہو نے ساس کا دل دکھا دیا. اب قیامت کا معاملہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا. ابھی شرافت سے معافی مانگ لو کہ میں بڑی ہوں, میں کیوں معافی مانگوں, ارے معذرت کر لو آگے بڑھ کر, کوئی بات نہیں, اللہ بہت کریم ہے. اب مجھے احساس ہوا, ساس صاحبہ کو احساس ہوا کہ میں نے خام کا بہو کو جھاڑ دیا تھا, غلط فہمی ہو گئی تھی, غلط فہمی میں دو سنا دی. بعد میں بیٹے نے کہا کہ امی بات ایسے نہیں ایسے. اچھا, اب اس نے اپنی ٹانگ اوپر ہی رکھنی ہے, ارے بھائی جا کے سوری کر لے بھائی. تو اب اللہ سے معافی مانگے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن ساتھ ساتھ اس سے بھی تو معافی مانگنی اس سے معافی مانگ, جا کر اللہ سے بھی معافی مانگے, کیونکہ بندے کے حقوق بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے نا. اچھا سیدی, آپ اکثر پروگرام میں ساس کو ہی فرماتے ہیں کہ وہ معافی مانگے, اگر قصور بہو کا ہو. اللہ آپ کا بھلا کرے, بہو کو بھی کہتے ہیں یار, ایسا نہ کہے. کم ہوتا ہے میرے خیال میں. دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور لیکن ایک بات ہے کہ بڑی کون ہے, ساس. ٹھیک ہے. بہو اب دیکھیں نا کہ اس کی ایج, مثال دے رہا ہوں, 20 سال ہے, اس کی عمر 50 سال ہے. بہت فرق ہے, وہ میچور ہے اور یہ ابھی میچور ہے. کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے. اللہ کی بندی 30 سال کا فرق ہے. کپڑے ویسے پریس نہیں ہوتے, اللہ کی بندی 30 سال کا فرق ہے. روٹی موٹی پکاتی ہے, روٹی کے کنارے کچے رہ جاتے ہیں. ارے اللہ کی بندی 30 سال کا فرق ہے. تیری روٹی جو 20 سال پہلے 30 سال پہلے والی تھی نا, وہ تجھے دکھائے نا, تجھے عقل آئے. مرچ مسالے بہت ہیں, تمہیں سمجھاؤ نا پیار سے, نرمی سے. لڑائی کیوں کر, اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہو کیسے سمجھانا تھا, پیار سے محبت سے سمجھائے گا. اب آپ پھر کہیں گے کہ پھر اب ساس کو ہی کہہ رہا. تو بھائی ساس کو بھی کہیں گے, بہو کی بھی کہیں, مسلمان ہے, پیار محبت سے رہے. صحیح. وہ
4 دن کی زندگی کس نے کہہ دی؟ 4 سیکنڈ کا پتہ نہیں یار، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں، چلے جائیں گے. تو اس لیے دعائیں لیں. اب مرنے کے بعد نا بہو شکر ادا نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر جان چھٹی، بلکہ سال ثواب کرے آپ کے لیے. اور اسی طرح بہو کا ہی پتہ نہیں ہے، بہو پہلے چلی جائے، ساس زندہ رہے تو ساس آپ کے لیے دعا کرے. اور ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کہ بہو چلی جاتی ہے، بوڑھی ساس زندہ رہتی ہے، اب وہ اس کے لیے دعا کرے، وہ اس کے لیے دعا کرے. جیتی جی بھی دعا لینے والے کام کریں مرنے کے بعد بھی، تاکہ اصال ثواب کریں ہم ایک دوسروں. ماشاء اللہ. سیدی یہ جیسے آپ نے فرمایا نماز، روزہ، قرض وغیرہ کا، اچھا ویسے ہی اگر دل میں مطلب آیا کسی کو حقیر جانا، کسی کا لباس دے کے کہا یہ اس کا لباس کس طرح کا ہے، مطلب ایک طرح سے دل میں اپنے بڑائی آئی، فخر آیا، تو اس پر بھی توبہ کی جائے گی؟ بالکل کرنی چاہیے. یہ دیکھیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر میرے لباس کو، میرے میک اپ کو، میری جویلری کو حقیر جانا، میری چپل کو حقیر جانا، میری بات کو حقیر جانا، مگر میں نے دل میں ذرا بڑا پن کہ میرا تجربہ، میری جویلری، میرا لباس، میری باتیں سب سے اچھی، بڑا پن، تکبر، اس کو حقیر جانا. اس کو نہیں معلوم الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کسی کی غیبت کر دی، اس کو نہیں پتا، تو اب اللہ سے توبہ کریں. اچھا اس کو پتا چل گیا تو اب اس سے بھی معافی مانگنی پڑے. حسد کیا کسی سے، تو اب اس کو معلوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ یعنی پھر اس کو بتانے کی حاجت نہیں، خود اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں. جی ہاں. اب توبہ کی روایات و حکایات، یہ کتاب پڑھیں تفصیلاً تو انشاءاللہ کریم اس میں بہت کچھ ہے. اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں ہمارا استغفار، مغفرت چاہنا بھی استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ ہم اس میں سچے نہیں ہیں. یعنی ہم اپنی توبہ پر بھی توبہ کریں. وہ فارسی کے اشعار ہیں، بر دل اثر گناہ بر لب توبہ، دل میں گناہ کا اثر باقی، زبان کری توبہ 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 توبہ. در صحت خوش دلی واضح تب توبہ، تندرستی میں دل خوش ہے، بخار میں توبہ کر رہے ہیں. ہر روز شکستن است و ہر شب توبہ، زی توبہ نہ درست یارب توبہ. آئے دن توبہ توڑنا، رات کو توبہ کرنا، یا اللہ ایسی نہ درست توبہ سے میں توبہ کرتا ہوں. کسی اللہ والے نے کہا نا کہ مجھ سے توبہ شکن کا نام سن کے توبہ بھی کرے بار بار توبہ. استغفر اللہ. سچی توبہ کی اللہ توفیق دے. توبہ کی روایت و حکایات اگر ہم پڑھیں یہ کتاب، ماشاءاللہ اس میں توبہ کے بارے میں آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. سچی توبہ کیا ہے، ہم گناہ پر توبہ کیوں نہیں کر پاتے، استقامت کیوں نہیں رہ پاتے، یہ بہت اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام ناہل فاطمہ ہے. رکن شورا سے میرا یہ سوال ہے، سید قطب مدینہ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے مفروضات اور تربیتی مدنی پھول بیان فرما دیجیے. اللہ کریم آپ کے نصیب اچھے کرے، صحت عافیت سلامتی عطا فرمائے. آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، ہم سب کو اللہ کریم دنیا آخرت کی عزتیں دے. سیدی قطب مدینہ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. 4 ذوالحجہ کو آپ کا وصال ہوا. بہت نیک دل، نیک خصلت، عاجزی کے پیکر، با اخلاق، ملنسار تھے. دن رات ذکر رسول کرتے تھے. اللہ کی محبت میں، رسول پاک کی ذات میں فنا تھے. اور فرمایا کرتے تھے، ملفوظ کہتے ہیں بات جو منہ سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں جی، ارشادات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے. تو واقعی جس کو وہ مال، پھر اس کا ہوتا ہے جال، پھر اس کا ہوتا ہے جنجال، بچائے رب ذوالجلال اپنے حبیب کے صدقے میں. تو اللہ کریم ہمیں سیدی قطب مدینہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سورہ تکاثر پڑھ لیں، اللہ پاک نے اس کے اندر بھی بتایا ہوا ہے. کیونکہ وہ جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، اس کو غرور سے، تکبر سے، بڑے پن سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تکبر آ ہی جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اب مال ہے تو پھر گاڑی بھی بڑی ہے،
گاڑی بھی ہے اور بڑی بھی ہے، تو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیدل جا رہے ہیں، مکان بہت عالی شان ہے، موبائل بڑا مہنگا ہے اور گلاسز بڑے ہیں، تو پھر دوسروں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، تو بس استغفر اللہ۔ تو یہ نہیں، مزید آپ فرماتے ہیں کہ خواہش پرستی مہلک رفیق ہے اور بری عادت خطرناک دشمن ہے۔ دیکھیں، ہر خواہش کو پورا کرنا ہے تو یہ تو ہلاکت میں ڈال دے۔ ہر خواہش ہماری جو نفس کی طرف سے آتی ہے یہ جائز ہو، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کو پورا کرنے میں اللہ رسول کی ناراضی ہوگی تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بری عادتیں، اب کسی کو استغفر اللہ چوری کی لت پڑ گئی ہے، کتنی بری عادت، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ غیبت کی لت پڑ گئی ہے، وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ چغلی کی عادتیں ہوتی ہیں، اچھا بعض کو بڑا مزہ آتا ہے چغلیاں کرنے کا، ادھر کی ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی۔ چغلی ہے یہی نا، فساد ڈالنے کے لیے۔ اچھا ایسا لگتا ہے جیسے ان کا نا ہاضمے کا چورن ہے یہ، حالانکہ محبتوں کے چور ہیں یہ چغل خور جو ہیں، یہ جب تک یہ سمجھیں گے کھانے کے اندر چٹنی کا طریقہ پچھلی بار بتایا تھا نا ہم نے، وہ چٹنی کھانے نا تو ہضم نہیں ہوگی، ایسے جب تک دو چار کی چغلی نہیں کرنی نا، غیبت نہیں کرنی، تو کھانا نیچے جائے گا نہیں۔ جیسے استغفر اللہ، تو خدا کا خوف کرو بھائی، حرام کا فعل ہے۔ دیکھیں نا کہ اب ہمیں پتہ چلے کسی کے بارے میں کہ یار آپ کی غیبت کی جا رہی تھی، آپ کی برائیاں بیان کی جا رہی تھی، ہمیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا، اچھا ہم جن کی کر رہے ہیں ان کو اچھا لگے گا؟ ان کو بھی برا لگے گا۔ اچھا سگا بھائی ہے، خدا کا خوف کرو، سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے، ماں کو نہیں چھوڑتے، تو دوستوں کو نہیں چھوڑتے، اسلامی بہنیں مطلب ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، سب اس کا وہ کریں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین، گناہوں سے اللہم بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں اگر اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 888 2625۔ اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر ممکن ہوا تو آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بیٹیوں کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو بیٹیوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ دیکھیں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں، قوموں کی تاریخ دیکھیں، تو وہ قومیں اسٹرانگ رہتی ہیں، مضبوط رہتی ہیں جو اپنے اسلاف سے منسلک رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا آبا و اجداد غیر مسلم ہیں یا جاہل تھے تو ایک الگ بات ہے، اور ہمارے دین اسلام کے اندر دیکھیں کہ جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ نیک بنیں، عزت پائیں۔ اچھا پرائے گھر کی امانت ہے، جب یہ دوسرے گھر جائے گی تو وہاں جا کر یہ خوشحال رہے گی، ماں باپ کا نام روشن کرے گی یا کیا کرے گی؟ بار بار تانا ملے گا کہ تربیت دیکھ لو کیسی کی یہ تربیت ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے یہی سکھایا ہے، بار بار سنے گی بیچاری۔ تو پہلے سیکھ لینا بھائی، پہلے سکھا دیں۔ یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کو صحابیات، صالحات، اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات بتائیں، اس سے بڑی تربیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا رشتے کیا ہیں، رشتے کیسے نبھانے ہوتے ہیں؟ اچھا بچیاں ہیں نا، بچی کو کن کن مردوں سے پردہ کرنا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر مصیبت کیا ہوتی ہے اور اس پر صبر کرنا کیسے ہوتا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اچھا بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام۔ اچھا بعض اوقات یہ کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا ادب و احترام کرے، باپ کا نہ کرے، کرے نہ کرے، میرا کرے۔ اب دیکھیے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ماں جو ہے وہ باپ کا ادب بتائے، باپ ماں کا ادب، اب دونوں کا ادب ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دونوں کے لحاظ سے ذہن بنایا جائے۔ پھر دیکھیں کہ دادا دادی ہیں، نانا نانی حیات ہیں، یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے دادا دادی کے تو بتائے، نانا نانی کے نہ بتائے، تو یہ بھی ننیال ددیال یہ رشتے۔ اور دیکھیں رشتے پتہ ہوں گے تو ان کا لحاظ رکھا جائے گا نا۔ بالکل، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، یہ کون مائی بیٹھی ہے، کہتے ہیں آپ کی پھپھو ہیں، یہ اچھا پھپھو ہے، بس اب پھپھو کا کیا مقام ہے، کیا ادب ہے، کس طرح کرنا، یہ نہ بتایا تو پھر بچہ تو نہیں کرے گا جی۔ اچھا پھر ہمسائے کیا ہیں، ان سے اچھا سلوک کیسے کرنا ہے، غریب، یتیم، مسکین، مظلوم، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ،
حقوق اللہ کیا ہیں, حقوق العباد کیا ہیں. اب اپنی بچیوں کو شہزادیوں پریوں کی من گھڑت کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں بھائی؟ صحابیات صالحات اللہ کی نیک. سناتے تھوڑی, اب تو موبائل پکڑا دیتے ہیں, بس دیکھتے رہیں بچیاں. اب وہ چیز دیکھیں گی بیچاروں کی, اپنا بھی اخلاق خراب ہو تو آگے بھی مطلب بیچاروں کے لیے آزمائش ہو. اسلام فار ایور آ گیا نا. اسلام فار ایور, کیا بات. دکھائیں اس میں کنیز فاطمہ کے کارٹون ہیں, سعد و سعدیہ کے کارٹون ہیں, غلام رسول کے کارٹون ہیں. اب تو حمزہ صاحب بھی آ گئے بھائی میدان میں. کیا بات. یہ دکھائیں, دیکھیں بچوں اور بچیوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. صالحات کا آپ نے فرمایا ہے, اب یہ خود بھی جانیں گی تو بھی ہم اپنے بچیوں کو بتا پائیں گے نا. اچھا, کس موقع پہ بتانا چاہیے تھوڑی, اگر یہ بھی تربیت ہو جائے, ہر وقت ہی سناتے رہیں یا کوئی خاص موقع ہوگا, کس وقت بتائیں؟ دیکھیں موقع کی مناسبت سے آپ دیکھیں وہ کنیز فاطمہ کے جو کارٹون ہیں اس کے اندر وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں, رائکا کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ گھر میں مل جل کے رہتی ہیں. جب ان سے کوئی مسٹیک ہوتی سمجھاتی ہیں, پھر سمجھاتی ہیں. تو یہ بھی اچھا, وہ کارٹون دیکھنے سے سمجھانے کی تربیت بھی آئے گی. سمجھانا کیا ہے, کس وقت سمجھانا ہے, کس وقت سمجھانا. الحمدللہ. اچھا, پھر دیکھیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد بیت بنائی ہوئی تھی. اب بچیوں کو پتہ ہے مسجد بیت کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ماں جب مسجد بیت میں نماز پڑھیں گی تو ساتھ لے کے جائیں گی تو بچے سیکھیں گی. لے کے بھی جائیں, سننے دیکھنے سے فرق ہے نا, سیکھنا. پریکٹیکلی جو دیکھیں گے نا بچے وہ کریں گے. اچھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد پڑھتی تھی. سبحان اللہ. آئیے بتائیں امی تہجد کیا ہوتی ہے, تو بتائیں کہ بیٹا تہجد یہ ہوتی ہے, اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے. اچھا, فلاں جو نیک خاتون تھیں وہ بہت نوافل پڑھا کرتی تھیں. فلاں جو اللہ کی نیک بندی تھیں ان کو جب کوئی خوشی کی بات ملتی تو کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ اس طرح کہتی رہتی تھیں. اور ایک صحابیہ تھیں, ان کے تو والد کا انتقال ہو گیا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, ہر بار یہ کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر. اس طرح یہ جب بتائیں گے تو ذہن بنے گا. اچھا, فلاں کو یہ تکلیف پہنچی, فلاں کو یہ تکلیف پہنچی, تو انہوں نے بڑے ہمت سے کام لیا, پھر بھی نماز پڑھتی رہیں. دشمنوں نے بہت تنگ کیا مگر پھر بھی دین سے نہ ہٹیں. جیسے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ, سبحان اللہ, وہ بتائیں. حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اسلام کی پہلی شہید خاتون, ان کے بارے میں بتائیں. تو اس طرح انشاءاللہ ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی سکھ پائیں گی, آخرت میں بھی سکھ پائیں گی, گھر میں بھی سکھ پائیں گی, اور جب اللہ کی رحمت سے قبر و آخرت میں بھی سکھ پائیں گی. جب جائیں گی نا شوہر کے گھر جائیں گی, دوسرے گھر جائیں گی, تو اس وقت کہیں گی کہ بچی ماشاءاللہ بڑی پیاری تربیت کی ہے ماں باپ, بڑی پیاری, یوں سنیں گے. یہ ریوارڈ ہوگا. ہاں بے شک. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. سیدی, اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے. پردہ کرنے پر اگر کوئی تانے ملے فیملی سے, مطلب برادری سے, رشتہ داروں سے, سہیلیوں سے, تو کیا کرنا چاہیے؟ طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. دیکھو اسلام بھائی داڑھی امامہ سنت لباس پہنتے تو مول صاحب حافظ, بات عزت سے کہتے ہیں, بات تنزیہ کہتے ہیں. تو اسلامی بہنوں کو بھی ایسی بات ہوتی ہے. اچھا, ہم غور کریں کہ اسلامی بہنیں پردہ کیوں کر رہی ہیں. اللہ کا حکم ہے, بے شک, رسول کا حکم ہے, شریعت کی پاسداری ہے, شریعت کی پابندی ہے. گھر والوں کے لیے عزت اور ان کی عزت کی خود اس کی حفاظت ہے. گھر والوں کی وہ نیک نامی ہے اس میں. تو اب ہم کوئی کام کر رہے ہیں جس میں اللہ رسول کی رضا ہے, تو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہم صبر کریں. وہ کسی نے کہا کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میں تیرا امتی, میں تیرا امتی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو اپنا کردار گفتار پیش کیا تو سارے آپ کے
عاشق دیوانے اور آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، مگر جب آپ نے اعلان کیا تو وہی پتھر مارنے لگ گئے، وہی باتیں کرنے لگ گئے، وہی تانے دینے لگ گئے، وہی مٹی پھینکنے لگ گئے، وہی حملے کرنے لگ گئے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام کی دعوت دیتے رہے، جو اللہ کا حکم اس پر عمل کرتے رہے. تو ہم نے جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اب لوگ تو نماز پڑھنے پر باتیں کرتے ہیں، لوگ استغفر اللہ کسی حال میں جینے نہیں دیتے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، کوئی روئے کوئی ہنسے ہماری بلا سے، ہم نے وہ اللہ رسول کو راضی کرنا، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، اور اس میں جو تکلیف ہے اس پر بھی اجر ہے. اچھا، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں. تو پردے پر تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، بعض اوقات باہر نہیں گھر کے اندر سے. ایک تو نہیں کہ سہیلیاں کہہ رہی ہیں جو کیونکہ بچی چھوٹی تھی اور وہ ساتھ جو کلاس فیلوز تھیں، وہ اب کو بے پردہ ہے، کو کچھ ہے، کو کچھ ہے. اب یہ با پردہ ہیں، دینی ماحول مل گیا تو وہ باتیں کرتی ہیں، ہنستی ہیں، تو مولانی بن گئی، تو یوں. تو اب ایک تو یہ صورت ہوتی ہے، پھر رشتہ داروں کی طرف سے ہے یہ کیا تو نے کر لیا. اچھا، پھوپھی سنا رہی ہیں، خالہ سنا رہی، گھر کے اندر مخالفت ہو جاتی ہے. تو اس پر صبر کریں اور انشاءاللہ الکریم خاتون جنت راضی ہوں گی، جنت میں اپنی کنیز بنائیں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. یعنی استقامت کے ساتھ صبر کرتی رہیں، بیچ میں مقابلہ کریں بھی حالات کا، ایسے تو نہیں بھائی. اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت عزت دی. کیا بات ہے. آپ کی والدہ جو تھیں یہ بھی بہت نیک خاتون تھیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ کسی مقدمے میں بطور گواہ قاضی کے سامنے پیش ہوئی. ان کے ساتھ ایک خاتون اور بھی تھیں. اب قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی مقدمے میں 2 مرد گواہ ہوں گے یا ایک مرد اور 2 عورتیں. جی. اچھا، قاضی نے مقدمے کی سماعت کے دوران دونوں خواتین سے الگ الگ گواہی لینے کا حکم دیا اور ایک کو دوسری سے الگ کر کے ان سے واقعے کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تاکہ اگر کوئی فرق ہو تو واضح ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے قاضی صاحب کو یہ کہہ کر روک دیا، یہ قرآن پاک کی مرضی کے خلاف ہے. ساتھ ہی اس کی وجہ قرآن پاک سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم نے جہاں ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی کا ذکر کیا، وہاں اس کی حکمت بھی بیان کی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے. اچھا، یہ کہنا تھا امام شافعی کی والدہ کا کہ ہم دونوں خواتین الگ الگ نہیں بلکہ اکٹھی گواہی دیں گی قرآن کریم کی منشا کے مطابق. امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی صاحب نے اس استدلال کو تسلیم کیا اور دونوں عورتوں سے الگ الگ گواہی لینے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ اللہ کی نیک بندیاں کتنی قرآن پاک کی ماہر تھی. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. ادرک بہت اہم نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے. ادرک جنجر انگلش میں کہتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. کھانوں کی لذت بھی بڑھاتا ہے، غذائیت بڑھتی ہے، اور پھر اسٹمک کے لیے معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، کھانا جلد ہضم کرتا ہے. مہنگا بھی ہوتا ہے. مہنگا ہوتا ہے تو بھئی کام بھی تو کرتا ہے نا. اچھا، جلد خراب ہو سکتا ہے تو فریج میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد ہی گلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسے باہر رکھا جائے تو خشک ہوتا ہے یا پھپھوندی لگ جاتی.
اب کیا کیا جائے؟ اول تو اتنی چیز خریدیں جتنی استعمال ہو جائے. مثلاً ویکلی لے لیں یا ہفتے میں 2 مرتبہ اس کی پرچیزنگ کر لیں، تازہ تاکہ چیز لیں. کوئی مرجھایا ہوا گیلا ادرک دیر تک چلے گا نہیں، تازہ ادرک لیں. اچھا، ادرک کو ٹکڑے کر کے یا پوری جڑ کو ایک کاغذی تولیے میں لپیٹ کر ایئر ٹائٹ پولیتھین بیگ میں، یہ ایئر ٹائٹ کوئی بولو جار وغیرہ ہے اس میں لے لیں، یا پولیتھین بیگ جو ہے جو شاپر ہوتے ہیں یا زپ بیگ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈال کر فریج میں رکھ لیں. اس سے ادرک کی نمی محفوظ رہے گی. اچھا، زیادہ تر تک تازہ رہے گا. اس طرح اسے فریج میں 3 ہفتے تک رکھا جا سکتا ہے. اچھا، ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اسے فریز کر دیں. ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں فریزر بیگ یا ایئر ٹائٹ جو جار ہے، کنٹینر ہے، اس میں رکھ کر وہ فریزر میں رکھ دیں. ادرک گیلا ہو تو پہلے سوتی کپڑے سے اس کو، کاٹن کے کپڑے سے صاف کر لیں، پھر اسے کچھ دیر کے لیے ہوا میں خشک ہونے دیں، پھر فریز کریں. اب جب چاہیں ادرک کے ٹکڑے نکالیں، استعمال کریں. یہ طریقہ ادرک کے ذائقے کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا، کئی مہینوں تک محفوظ رہتا ہے. گو کہ جو فریش ہے وہ فریش ہی ہے. وہ ادرک کا رس نکال کر اس کو کسی وہ جار میں، کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو اس میں بند کر لیں جو ایئر ٹائٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر بند کر لیں. ادرک کا رس بہت زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے. اچھا، جب بھی ضرورت ہو استعمال کر لیں. ادرک کو خشک کر کے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. ادرک کے ٹکڑوں کو کاٹ کر دھوپ میں یا اوون میں خشک کریں. خشک ادرک کو ایک محفوظ جار میں رکھ کر مہینوں استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے. خشک ہو گیا، اب اس کا پاؤڈر بنا لیں، پیس لیں اس کو جی، اور اب اس کو مختلف کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ادرک کو اچار کے طور پر بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. ادرک کے ٹکڑوں کو کاٹ کر سرکے میں نمک میں ڈال لیں، محفوظ کر لیں. یہ طریقہ ادرک کے ذائقے کو مزید بڑھا بھی دیتا ہے اور مہینوں اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو نیک خواتین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ